بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اس بابرکت نام سے جو دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک سچی کہانی ایسے شخص کی کہ جس نے ایک نماز پڑھنے والے شخص سے دریافت کیا کہ کیا ہوگا اگر مرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو کہ نہ ہی جنت و جہنم کا وجود ہے، نہ ہی کوئی سزا اور جزا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ اس کا جو جواب ملا وہ بہت ہی حیران کن اور تعجب خیز تھا۔ محترم ناظرین، سن 2007 کی بات ہے کہ لندن کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں ہم لوگ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے ڈنر کے لیے داخل ہو گئے۔ ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے، تھوڑی دیر میں ویٹر آرڈر دینے کے لیے آ گیا۔ میں نے مہمانوں سے چند منٹ کے لیے اجازت طلب کی اور پھر واپس آ گیا۔ اتنے میں مہمانوں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کہاں گئے تھے؟ آپ نے تو بڑی تاخیر کر دی، آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، دراصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ اب تک نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی، آپ تو قدامت پسند ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے پوچھا کہ قدامت پسند؟ وہ کیوں؟ کیا اللہ جل جلالہ صرف عربی ممالک میں ہی ہے، لندن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی جس کشادہ ظرفی کے لیے معروف ہیں اسی کشادہ قلبی سے مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے۔ میں نے کہا کہ جی مجھے تو بڑی خوشی ہوگی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کہ جی فرمائیے۔ میں نے کہا کہ اپنے سوالات مکمل کر لینے کے بعد آپ کو ہار یا جیت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا کہ آپ کب سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ 7 سال کی عمر سے میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا اور 9 سال کی عمر میں پختہ ارادہ کر لیا، تب سے اب تک کبھی نماز نہیں چھوڑی اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مرنے کے بعد اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ نہ جنت و جہنم کا وجود ہے، نہ ہی کوئی جزا و سزا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ تم سے کیے گئے عہد کے مطابق پوری کشادہ قلبی سے تمہارے سوالات کا جواب آخر تک دوں گا۔ فرض کرے نہ ہی جنت و جہنم کا وجود ہوگا، نہ ہی کوئی جزا و سزا ہوگی، تو میں پھر بھی یہ عمل کروں گا، اس لیے کہ دراصل میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ الہی، میں نے تیرے عذاب کے خوف اور جنت کی آرزو میں تیری عبادت نہیں کی، بلکہ میں نے اس لیے تیری عبادت کی ہے کیونکہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کی وہ نمازیں جس کو 10 سال سے آپ پابندی کے ساتھ پڑھتے آ رہے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو کہ نمازی اور بے نمازی دونوں برابر ہیں، جہنم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ مجھے اس پر بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کیونکہ ان نمازوں کو ادا کرنے میں مجھے صرف چند منٹ ہی لگتے ہیں، چنانچہ میں انہیں جسمانی ورزش سمجھوں گا۔ اس نے کہا کہ اور روزہ، خصوصاً لندن میں، کیونکہ یہاں روزے کا وقفہ ایک دن میں 18 گھنٹے سے بھی تجاوز کر جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں اسے روحانی ورزش سمجھوں گا، کیونکہ وہ میری روح اور نفس کے لیے اعلیٰ طرز کی ورزش ہے۔ اسی طرح اس کے اندر صحت سے جڑے بہت سارے فوائد بھی ہیں، جس کا فائدہ میری زندگی میں ہی مجھے مل چکا ہے، اور کئی بین الاقوامی غیر اسلامی اداروں کا بھی یہ ماننا ہے کہ کچھ وقفے تک کھانا پینا بند کر دینا جسم کے لیے بہت مفید اور نفع بخش ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے اس کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے تعجب سے کہا کہ کبھی نہیں؟ میں نے کہا کہ بالکل کبھی نہیں۔ اس نے کہا کہ اس زندگی میں اپنے آپ کو شراب نوشی کی لذت اور اس کے خمار کے سرور سے محرومی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا کہ شراب کے اندر نفع سے زیادہ نقصان ہے، اور میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے آپ کو اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا ہے اور اپنے نفس کو اس سے دور بھی رکھا ہے۔ چنانچہ کتنی ہی لوگ ایسے ہیں جو شراب کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور کتنی ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے شراب کی وجہ سے اپنا گھر بار، مال و اسباب سب تباہ و برباد کر لیا ہے۔ اسی طرح غیر اسلامی اداروں کے عالمی رپورٹ کو دیکھنے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی شراب کے اثرات اور اس کو لگاتار پینے کے انجام سے متنبع بھی کرتی ہے۔ اس نے پھر کہا کہ حج و عمرہ کا سفر، جب موت کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ جل جلالہ ہی موجود نہیں ہے، تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟
میں نے کہا کہ میں حج و عمرہ کے سفر کو ایک خوبصورت تفریحی سفر سے تعبیر کروں گا کہ جس کے اندر میں نے حد درجے کی فرحت و شادمانی محسوس کی اور اپنی روح کو آلائشوں سے پاک و صاف کیا، جس طرح تم نے اپنے اس سفر کے لیے کیا ہے، تاکہ تم ایک اچھا وقت گزار سکو اور اپنے عمل کے بوجھ اور معمولات زندگی کی تکان کو دور کر کے اپنی روح کو تازگی فراہم کر سکو۔ وہ میرے چہرے کو کچھ دیر تک خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر گویا ہوا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے سوالات کو بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ برداشت کیا۔ میرے سوالات ختم ہوئے اور میں آپ کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ہار تسلیم کرنے کے بعد میرے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا کہ یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے بالکل برعکس میں بہت دکھی ہوں۔ اس نے تعجب سے کہا کہ دکھی؟ وہ کیوں؟ میں نے کہا کہ اب تم سے سوال کرنے کی میری باری ہے۔ اس نے کہا کہ فرمائیے۔ میں نے کہا کہ تمہاری طرح میرے پاس ڈھیر سوالات نہیں ہے، صرف ایک ہی سوال ہے، وہ بھی بہت سادہ اور آسان۔ اس نے کہا کہ وہ کیا؟ میں نے کہا کہ میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے کہ تمہارے مفروضہ کے واقعہ ہونے کے بعد بھی میں کسی طرح کے گاٹے میں نہیں ہوں اور نہ ہی اس میں میرا کسی قسم کا نقصان بھی ہے، لیکن میرا وہ آسان سا سوال یہ ہے کہ تمہارا اس وقت کیا ہوگا اگر حالات تمہارے مفروضے کے برعکس ظاہر ہوئے، یعنی موت کے بعد تمہیں معلوم ہو کہ اللہ جل جلالہ بھی موجود ہے، جنت و جہنم بھی ہے، سزا اور جزا بھی ہے، اور قرآن کے اندر بیان کیے گئے سارے مشاہد و مناظر بھی ہے، پھر اس وقت تم کیا کرو گے؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہا، اور پھر ویٹر نے ہماری میز پر کانا رکھتے ہوئے ہماری خاموشی کو توڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ابھی جواب نہیں چاہیے، کانا حاضر ہے، ہم کانا کھائیں گے، اور جب تمہارا جواب تیار ہو جائے گا تو برائے مہربانی مجھے خبر کر دینا۔ ہم کانے سے فارغ ہوئے اور مجھے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور میں نے بھی اس وقت اس کو جواب کے لیے کوئی تکلیف نہیں دی۔ ہم بہت ہی سادگی کے ساتھ جدا ہو گئے۔ 1 مہینہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اسی ریسٹورنٹ میں ملاقات کا مطالبہ بھی کیا۔ اب ریسٹورنٹ میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی، ہم نے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا کہ اچانک اس نے میرے کندھے پر اپنا سر رکھا اور مجھے اپنی بازو میں پکڑ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹ پر رکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے جواب سے آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ 20 سال سے بھی زیادہ عرصے تک نماز سے دور رہنے کے بعد اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے جملوں کی صدائے بازِ گشت میرے ذہن و دماغ میں بلا توقف گونجتی ہی رہی اور میں نیند کی لذت سے محروم ہوتا رہا۔ آپ نے میرے دل و دماغ اور جسم میں آتش فشاں چھوڑ دیا تھا اور وہ میرے اندر اثر کر گیا۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ جیسے میں کوئی اور انسان ہوں اور ایک نئی روح میرے جسم کے اندر حرکت کر رہی ہے۔ ایک بے مثال قلبی سکون بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جب تمہاری بصارت نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہو تب ان جملوں نے تمہاری بصیرت کو بیدار کر دیا ہو۔ اس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً جب میری بصارت نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ان جملوں نے میری بصیرت کو بیدار کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، تہ دل سے آپ کا شکریہ، کیونکہ آپ کی بدولت میں گناہوں اور گمراہی والی زندگی سے بچ گیا۔ محترم سامعین، ہو سکے تو اس ویڈیو پیغام کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔